إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال جل في علاه قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال تعالى في سورة البقرة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم إلى أن قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رواہ مسلم فی صحیح. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، اس سے پہلے کہ خطبہ جمعہ میں نے دوسرے کئی مقام پہ اس موضوع پر میں نے خطبہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا. آپ جانتے ہیں کہ نبی جو ہے اللہ کے مقرب بندے ہیں. اللہ نے ان کو دنیا میں تاریخ کے مختلف ادوار میں اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کو شرک سے بچا کر توحید کی تعلیم دیں. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے، ان نبیوں نے اپنی اپنی اقوام کو توحید کا سبق پڑھایا. ساتھ میں اور ایک بات کی تعلیم دی، وہ کیا ہے کہ نبی آتا ہے تو دنیا کو پاک کرتا ہے. یہ بہت بڑا کام اللہ نے نبیوں سے لیا ہے. کیا پاک کرتا ہے؟ شرک سے دنیا کو پاک کرتا ہے، منکرات سے پاک کرتا ہے. یہ تو سوسائٹی، سماج، معاشرہ پاک ہو جاتا ہے. اس سے بڑھ کر نبیوں کو بھیجنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبیوں کے ذریعے انسانوں کے دلوں کو پاک کرتا ہے. یہ بہت بڑا کام ہے جو اللہ نے نبیوں سے لیا. لہٰذا آپ دیکھیں گے دلوں کو پاک کرنا، یا اس سے بڑھ کر اگر جو ہے ہم فصیح و بلیغ اردو میں کہیں نفس کا تزکیہ کرنا، چونکہ یہ لفظ اس لیے مشکل ہے اس لیے میں اس کو آسان بنانے کے لیے آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے دلوں کی اور انسانی نفس کی تربیت کرنے کے لیے رسولوں کو بھیجا. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب، اے رب تو جزیرۃ العرب میں جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے، حضرت ابراہیم نے دعا کی رب جزیرۃ العرب میں تو ایسے نبی کو اٹھا، وہ کیا کرے گا؟ کہا یزکیہم، جو ان کو کتاب پڑھائے گا، قرآن پڑھ کے سنائے گا، سنت کی تعلیم دے گا. ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ ہوگا کہ آپ جزیرۃ العرب سے اٹھ کر ساری دنیا کو پاک کریں.
چنانچہ آپ دیکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جزیرۃ العرب کا جو نقشہ تھا، جو ماحول تھا، آپ نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں اس کو ایسے بدلا کہ تاریخ کا کوئی بھی مجدد، تاریخ کا کوئی بھی بڑا آدمی اتنا بڑا انقلاب پیدا نہیں کر سکتا۔ معزز حاضرین، اپنے دل کو پاک کرنا، اپنے نفس کی تربیت کرنا، یہ اللہ نے نبیوں کے ذریعے کام لیا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ موجودہ وقت میں جیسے جیسے دنیا میں مشین کا زمانہ آ رہا ہے، ہمارے دل اور نفسوں کی حالت بڑی خراب ہوتی جا رہی ہے۔ ایک زمانہ تھا ہمارے گھروں میں واشنگ مشین نہیں تھی، ٹی وی نہیں تھی، کسی بھی چیز کے لیے جو ہے کوکر وغیرہ نہیں ہوتا تھا، لیکن کتنا سکون تھا وہ زمانے میں۔ لیکن آج ساری چیزیں مہیا ہو کر بھی ہمارے دلوں کا کیا حال ہے، آج دین بیزاری کتنی ہے، لوگ دن سے کتنا دور ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پرانے زمانے میں لوگوں کے دل بڑے صاف ہوتے تھے، پرندوں کی طرح ہوتے تھے اور جو ہے آئینے کی طرح صاف ہوتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ ترقی کر رہا ہے، یہ ہمارے سینے میں دھڑکنے والا دل بڑا خراب ہوتا جا رہا ہے، اس پر ہونے والی کیفیت، اس پہ ہونے والی تبدیلیاں بہت خراب ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو آج کے خطبے میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ انسانی نفس کو اور اس کے دل کو پاک کرنے والی سب سے بڑی چیز اللہ کا ذکر ہے، جس سے آج ہم محروم ہو گئے ہیں۔ معزز حاضرین، ہم نے آپ کے سامنے سورہ قاف کے بعد وہ آیتیں پڑھی سورہ اعلیٰ کی، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی پہلی رکعت میں پڑھتے تھے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ یہ آیت آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ تحقیق کے وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ کون کامیاب ہوا؟ جس کے پاس گاڑی ہے یا بڑی بڑی جو ہے گھر ہیں، بڑے بڑے اپارٹمنٹس ہیں، وہ دنیا کی حقیقت جو ہے شریعت کی نظر میں کامیاب نہیں ہوا۔ یہ سب چیزیں دنیا کی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے حقیقت میں کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا۔ موت سے پہلے اپنے دل کو پاک کرنا، اپنے نفس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو جو ہے بسانا، یہ اصل میں مومن کا کام ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا اللہ کی نظر میں سب سے کامیاب وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ پاک کس سے کیا؟ فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى۔ اس نے سب سے پہلے اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے ذکر کو اس نے اپنے دل میں بسایا۔ چنانچہ جو دل اللہ کی یاد سے جو ہے ہمیشہ بسے ہوئے رہتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، اس کا ذکر ہمیشہ رہتا ہے، ایسے دل اللہ کی نظر میں جو ہے بہت پسندیدہ ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں دلوں کی پاکی کو ذکر سے جوڑ کر بتایا کہ موجودہ وقت میں اگر ہم اپنے دلوں اور نفسوں کو پاک کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس کوئی میڈیکل اسٹور کام نہیں آ سکتا، کوئی مشین ایسی نہیں ہے جو ہمارے دل میں داخل ہو کر ہمارے دل کو پاک کر سکے۔ ایک مثال ہم آپ کو دیتے ہیں، مثلا یہ جو ہمارا ہارٹ ہے، اگر اس کے کوئی وال بلاک ہو جائے تو انجیوگرام سب کرتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھو، اگر ہمارا دل روحانی طور پر، جسمانی طور پر نہیں، اگر ہمارا دل روحانی طور پر کمزور ہو جائے، یہ انجیوگرام، یہ انجیوپلاس، کوئی ڈاکٹر کام نہیں آئے گا، کوئی جیدوا ہسپتال کام نہیں آئے گی۔ کیا ہوگا؟ جتنا بڑا ہارٹ کا ڈاکٹر بھی کام نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کو بنایا ہے، اس کے دل کا جو خالق ہے، اگر اس کے دل میں اللہ کی محبت اور اس کا ذکر نہیں ہے، دنیا کی کوئی مشن اس کو مکمل طور پر پاک نہیں کر سکتی۔ معزز حاضرین، یہ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جو دوسرے پارے کی آیت فرماتا ہے، رسولوں کو بھیجا کیوں؟ رسولوں کو اس لیے بھیجا کہ دنیا میں علم کی روشنی پھیلائے۔ ساتھ میں یہ بھی بیان کیا کہ دنیا میں لوگوں کو بھیجنے کا مقصد، یہ دنیا میں رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دلوں کو پاک کریں۔ چنانچہ دلوں کے پاک کرنے کی جو بات آئی، اللہ آگے فرماتا ہے، کیا کہتا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ لوگو، مومنوں خصوصاً یاد رکھو، کان کھول کر سنو، میں تم مجھے یاد کرو، تم مجھے یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر سے وہی اتارتا ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی۔ اللہ فرماتا ہے اے مومنو تم مجھے یاد کرو۔ کیا ہوگا؟ مجھے یاد کرنے سے کیا ہوگا؟ کہا میں تم کو یاد کروں گا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اگر میں اکیلا بیٹھ کر یاد کروں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے میرے اپنے بندوں کا تذکرہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ بندہ تنہائی میں بیٹھ کر مجھے یاد کرتا ہے، میں فرشتوں کے سامنے بیٹھ کر اس خوش نصیب بندوں کو یاد کروں گا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ آگے اللہ اور فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ بندو
مومنوں کان کھول کر سنو، اگر اللہ کی نعمتیں پا جاؤ تو میرا شکر کرو۔ کیا کرو؟ میرا شکر کرو۔ یہ آتی جاتی ہماری سانس، ہر سانس میں، ہماری ہر سانس میں اللہ کی تسبیح، ہماری ہر سانس میں اللہ اکبر، ہماری ہر سانس میں لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے۔ جب بھی ہم منہ کھولیں اللہ کا ذکر کریں، گالی گلوچ نہ کریں، کامیڈی نہ کریں اور جو غلط باتیں نہ کریں۔ جب بھی ہماری زبان کھلے تو اللہ تبارک و تعریف کے علاوہ اور کچھ بھی نہ نکلے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ یا تو وہ اپنی زبان سے بھلی بات کہے یا خاموش ہو جائے۔ موجودہ وقت میں اگر کوئی آدمی خاموش ہو جائے ہم اس کو بھولا بالا سمجھ کر چھیڑنا شروع کرتے ہیں۔ شریعت کی نظر میں جو بندہ حقیقت میں خاموش ہوتا ہے اللہ کی نظر میں بہت اس کی عزت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بڑی عزت ہے۔ اور جو آدمی ہمیشہ خاموش رہے گا اللہ کے ذکر کے علاوہ تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اگر ہم دنیا میں اپنی زبان سے وٹ وٹ کرتے رہیں، گانے گاتے رہیں اور جو ہے کامیڈی کرتے رہیں، اللہ کے سامنے جواب دینا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ معزز حاضرین، جس بندے مومن کے دل میں اور اس کے نفس میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نہ ہو، اللہ کا ذکر نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ غلط قسم کی خواہشات جو ہے اس کے دل میں جگہ لینے لگتی ہیں۔ ہم مثال دیتے ہیں آپ کو، جمعہ کا خود یہ وقت ہم دیکھتے ہیں جمعہ کے دن لوگ اہتمام نہیں کرتے۔ جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت جتنی زیادہ ہے اتنا ہی جلد وہ مسجد میں حاضر ہوگا۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت کم ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے مسجدوں میں آنے کے لیے وہ تاخیر کرے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں کہا۔ منافق کون تھا؟ یہ وہ گروہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے سامنا پڑا۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں ڈبل گیم کھیلنے والے کو۔ کیا کرتے تھے مدینے میں؟ مدینے میں کیا کیا انہوں نے؟ یہ گروہ ایسا تھا، آپ دیکھتے ہیں دنیا میں اگر کوئی ہمارا دشمن ہمارے سامنے آ جائے تو کوئی بات نہیں، اگر کوئی ہمارا دوست ہو جائے تو سامنے آ جائے کوئی بات نہیں، لیکن وہ دوست اور وہ دشمن جو اپنے دل میں کینہ کا پٹ رکھ کے اپنی زبان سے جو ہے دوستی کا اظہار کرتا ہے، وہ دشمن اور دوست بڑا ہمارے لیے جو ہے کیا ہو جاتا ہے؟ خطرناک ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے منافقین کیا کرتے تھے؟ اپنے نفس میں اور اپنے دل میں کفر کو چھپاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر مسلمان ہونے کی ایکٹنگ کرتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے دلوں میں کفر کو چھپایا، شرک کو جگہ دی، نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کی محبت دل سے نکل گئی۔ یہ اللہ کا عذاب نہیں تو کیا ہے؟ دیکھیں گے آپ، جیسے میں نے کہا اللہ کے دل کو اگر ہم اپنے دلوں کو اور اپنے نفس کی تربیت میں اللہ کے ذکر کو اور اس کی محبت کو جتنا بسائیں گے وہ دل اللہ کی طرف اتنا ہی مائل ہوگا۔ اگر ہم اپنے دل اور نفس کی تربیت میں جتنا کمزوری کا اظہار کریں گے وہ دل اتنا ہی ویران ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان منافقین کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اور آپ جانتے ہیں یہ انسانی نفس اور دل ایک حالت میں نہیں رہتا۔ آپ خود دیکھو، ایک شوگر کا پیشنٹ ہے، یہ 1 منٹ پہلے دیکھے تو 200 ہے اور اس کے بعد 10 منٹ بعد دیکھے 260 ہے۔ یہ انسان کے جو ہے جسم میں آنے والی جو ہے بلڈ شوگر کا یہ حال ہے۔ ہمارے دل کو اللہ نے بنایا تو کیا ہوگا؟ اگر میں اب بھلائی پر رہوں 5 منٹ کے بعد میرے دل اور نفس کی کیا کیفیت ہوگی بتا نہیں سکتا۔ اسی لیے اپنے دل اور اپنے نفس کی تربیت کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کے اس زمانے میں کھانے پینے کے بہت سامان ہیں، جسمانی تربیت کے لیے بہت سامان ہیں، لیکن اپنے نفس اور اپنے دل کی تربیت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ منافقین کیا کرتے تھے؟ یہ منافقین ہمیشہ نہ ایمان میں رہتے نہ کفر کی طرف جاتے، ایمان بھی نہیں کفر بھی نہیں، آدھا تیتر آدھا بٹیر، ان کا اپنا قصہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ، ہمیشہ آگے پیچھے، جنگ میں نکلو پیچھے، نماز کو آؤ نماز پیچھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ نہ تو مکمل طور پر مسلمان بنے نہ مکمل طور پر کافر بنے، یہ ڈاواں ڈول ان کا مسئلہ۔ کب جائیں گے؟ اگر فائدہ نظر آتا جنگوں میں نکل جاتے، اگر کہیں عورتیں نظر آتی ان کے پیچھے پڑ جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے ان کے دل میں کفر تھا، شرک تھا، نفاق تھا، اللہ کے ذکر میں دل نہیں لگتا تھا۔ آج ہمارا یہی حال تو ہے۔ اگر ہم اپنے ٹھنڈے انداز سے اپنے جو ہے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، ہم مسجد میں جب آتے ہیں تو شیطان ہمارے نفس میں ہمارے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ کب مسجد کے گیٹ سے باہر چلے جائیں۔
آج ہمارا حال ایسے ہے، نہ نماز میں دل لگتا ہے، نہ خطبہ سننے کے لیے مزہ ہے، نہ سجدوں میں وہ تڑپ ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں کبھی اللہ کے ذکر سے ہم اپنے دلوں کو جو ہے ہم نے بسایا نہیں۔ چنانچہ کیا کرتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان منافقین کے بارے میں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہا یہ ذکر نہیں کرتے تھے، نماز میں کھڑے ہوں دنیا کا خیال، سجدے میں جائیں بیوی بچوں کا ذکر، جب میں رکوع میں رہوں سجدے میں رہوں، پوری پلاننگ زندگی کی نمازوں میں ہو رہی ہے۔ یہ حقیقی بندے کی نماز نہیں ہوتی، جس نے اپنے دل میں اور اپنے نفس میں اللہ کے ذکر کو بسایا، اس کی کیفیت ایسے نہیں ہوتی جیسے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ اسی طریقے سے نمازوں میں سستی، آج یہی حال تو ہے، نمازوں میں سستی، جمعہ میں سستی، یہ منافقین کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے منافقین کیا کرتے؟ جلدی آ جاتے، ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے، ایک ایک منافق آہستہ آہستہ نکل کر چلے جاتے۔ اگر بیچ میں بیٹھیں گے تو جگہ خالی ہوگی نا، اسی لیے کنارے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے تاکہ نکلنے کے بعد جو ہے مسجد خالی نظر نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان منافقین کے بارے میں کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے، خطبے کے دوران نکل کر مسجد سے چلے جانا، اس سے بڑی کیا بد نصیبی ہو سکتی ہے؟ اللہ نے ان منافقین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا فرمایا، اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھا، لیکن صحابی ہونے کا شرف حاصل نہیں ہو سکا۔ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوتی ان کی؟ اللہ ان کا ذکر کرتے ہوئے سورہ نور میں فرماتا ہے قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اے منافقین رسول اللہ کو ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کر باہر نکل رہے ہو، یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہاری ان تمام حرکات و سکنات پر مکمل طور پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ اور سب سے زیادہ منافقین پر بھاری عشاء اور فجر کی نمازیں ہوتی تھی۔ آج یہی حال تو ہے، ہم رات میں دیر سے سوتے، صبح دیر تک سوتے رہتے ہیں۔ نماز عشاء کا نہ پڑھنا، نماز فجر کا نہ پڑھنا، یہ دونوں نمازوں کو چھوڑ دینا منافقین کی علامت ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، دیکھو، نمازوں میں ٹھونگ مارنا، رکوع میں برابر نہیں جھکنا، یہ منافقین کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا واقعہ پیش آیا۔ روایت ایسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، ایک آدمی آتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدے میں ٹھونگ مارتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کیا فرمایا؟ دیکھو کتنا بڑا آپ نے وعید سنائی، جو لوگ سجدوں میں ٹھونگ مارتے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ ٹھونگ مارتے مارتے نماز پڑھ کے مر گیا، اللہ تعالیٰ اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہیں اٹھائے گا۔ کتنی بڑی وعید اللہ کے نبی نے سنائی۔ جو نمازوں میں ٹھونگ مارتا ہے، جسے سجدوں میں لذت ملتی نہیں، جسے سجدوں میں اللہ کی قربت کا احساس نہیں ہوتا، جو بندہ ایسے نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں اٹھائے گا۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ جو بندہ نمازوں میں ٹھونگ مارتا، اس کی مثال آپ نے دی۔ نمازوں میں ٹھونگ مارتا ہے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سبحان ربی الاعلیٰ صرف 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے، رکنے سے پہلے سر اٹھا دیتے ہیں، ایسے لوگوں کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دی؟ فرمایا دیکھو ایک آدمی بھوکا ہے، وہ بھوکا اگر 1-2 کھجور کھائے تو کیا کام آئے گا؟ اس کی پیٹ بھرے گا نہیں۔ اس طریقے سے نماز میں سجدے میں ٹھونگ مارنے والے کو نماز میں لذت بھی نہیں ملے گی، مزہ بھی نہیں آئے گا، لذت بندگی کا احساس تک بھی نہیں ہوگا، اور اللہ کے تعالیٰ کی قربت کا جو ہے یہ بھی نہیں ہوگا۔ معزز حاضرین، یہ منافقین، اور آج اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اگر ہمارے دل میں اور نفس میں اللہ کی محبت ہوتی، کبھی ہم نماز کے ساتھ وہ جو ہے سلوک نہیں کرتے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت سے ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جس نے 60 سال تک نماز پڑھی ہوگی۔ میری امت میں سے ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جس کی عمر 60 سال کی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ایک نماز بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ان میں سے اگر ہم ہو جائیں تو قیامت کے دن کوسی نیکی کام آئے گی؟ اگر نماز ہی صحیح نہیں تو نہ زکوٰۃ نہ روزہ کچھ۔ اور آپ جانتے ہیں قیامت کے دن اعمال میں سب سے پہلا سوال اسی نماز کے بارے میں ہوگا۔ ہمارے دل اور نفس میں اللہ کی محبت جتنی رہے گی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سن کر ہم مسجد طرف بھاگ آنا شروع کریں گے۔ نہ کسی کے دباؤ کی ضرورت ہے اور نہ کسی خطبے کی ضرورت ہے، کچھ نہیں ہے، بس ضرورت ہے کہ اپنے دل اور نفس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا کریں۔ معزز حاضرین، اور ایک مثال ہم آپ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں
بھیجتا ہے۔ یہ فرعون کون؟ دنیا میں خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کون؟ ایک اولو العزم پیغمبر۔ اتنا ستایا بنی اسرائیل نے، ایک موقع پر تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ رحم کرے میرے بھائی موسیٰ پر، بہت ستائے گئے لیکن صبر کیا۔ کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے فرعون کے دربار میں بھیجا۔ موسیٰ نے کیا کہا؟ اے رب، میں ایسا ہوں کہ اگر میں جاؤں تو ہو سکتا ہے فرعون میرے اوپر غالب آ جائے، میں بات نہیں کر سکتا، اسی لیے ساتھ میں میرے بھائی ہارون کو بھیج، اس لیے کہ ان کی زبان بھی اچھی ہے، وہ سمجھاتے بھی اچھا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسی تعلق سے کہا فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، فرمایا اے موسیٰ تم ہارون تم جو ہے تم دونوں مل کر فرعون کے پاس جاؤ فرعون کے پاس اور جا کر اس کی خدائی کو للکارو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانے سے پہلے موسیٰ اور ہارون کو دو بڑی نصیحتیں کی۔ وہ نصیحتیں کی، کیا کہا؟ لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، اے موسیٰ ہارون دیکھو سب سے پہلے میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، یاد رکھو۔ دنیا میں خدائی کا دعویٰ کرنے والے، بچوں کو قتل کرنے والے، عورتوں کو زندہ چھوڑنے والے، اور دنیا میں سب سے بڑا اگر ظالم اگر کوئی بادشاہ ہے تو یہ فرعون ہے۔ اس کے دربار میں جا رہے ہو نا، ایک بات یاد رکھو، تم کو گھبرانے کی، خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں، لیکن فرعون سے بڑا دنیا میں اور کوئی ڈرانے والا تو نہیں آیا۔ فرعون کے سامنے جاتے ہوئے کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اے موسیٰ ہارون یاد رکھو تم مت ڈرو، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع، میں سنتا ہوں، تم جو کہہ رہے ہو وہ بھی سن رہا ہوں، اور فرعون جو کہتا ہے وہ بھی سنتا ہوں، اور کہا ارا، میں دیکھتا ہوں، تم کو جو ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کی کیا کہا؟ فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اے موسیٰ اور ہارون جاتے ہوئے ایک بات کا جو ہے ہمیشہ جو ہے پابندی کرو، کیا؟ ذکر کی۔ اگر تم ذکر کرتے ہوئے جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو آسان کرے گا۔ اگر تم جانے سے پہلے اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے آباد کر کے چلے گئے، فرعون جیسا بادشاہ بھی تم کو ڈرا نہیں سکتا۔ ایسے تو ہوا، جانے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا ذکر کرنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگے، جا کر ایسے سوال کرنے لگے فرعون ہکا بکا ہو کر رہ گیا۔ اور آپ جو ہے موسیٰ اور فرعون کی پوری گفتگو پڑھ کر دیکھو، موسیٰ کے جملے سے کیسے توحید ٹپکتی ہے، کیسے چیلنج کرتے ہیں وہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم جو ہے اپنے دلوں میں اللہ کی یاد کو بسا لیں، اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے پاک کر لیں، دنیا کی کوئی بڑی طاقت بھی ہمیں ڈرا نہیں سکتی۔ آج ہم سمجھتے ہیں یورپی ممالک کے پاس بڑے ٹینک ہیں، ان کے پاس بڑے میزائل ہیں، ان کے پاس بم ہیں۔ یاد رکھو ایمانی طاقت اور جس کے دل میں اللہ کا ذکر آ جائے وہ دنیا کو ڈرا سکتا ہے، دنیا سے کبھی نہیں ڈر سکتا۔ ایک مثال اور ایک دیتے ہیں، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ مشہور عالم دین ہے، ان کو ایک دن حجاج بلاتا ہے۔ حجاج تو مشہور ہے، ہزاروں صحابہ کو اس نے قتل کیا تھا۔ ایک دن جو ہے حجاج نے بلایا تو حسن بصری کہنے لگے شاید آج میری باری ہے کہ بلائے گا اور مجھ کو قتل کر دے گا۔ جانے سے پہلے دعا پڑھ کر گئے، اللہ کا ذکر اپنے دل میں بسا کر گئے۔ جیسے ہی داخل ہوئے تو حجاج نے کیا کہا اے حسن آج میں تم کو قتل کرنے کے لیے بلایا تھا، لیکن تو نے اپنے دل میں اللہ کا ذکر بسا کر کے آئے، پتہ نہیں تم کو دیکھ کر میرے قتل کرنے کا ارادہ ہی ختم ہو گیا۔ لہٰذا آپ جانتے ہیں یہ اللہ کا ذکر جس کے دل میں آ جاتا ہے وہ دنیا والوں کو ڈرا سکتا ہے، کبھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرے گا۔ آج ہم بلیوں کو اور لال پانی کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، خصوصاً ہم گاؤں میں رہتے ہیں، کوئی مرچی کا پن ڈال ڈرنا شروع ہو گئے۔ نہیں، ہمارا ایمان کیسے ہو؟ موسیٰ جیسا توحید اپنے اندر پیدا کرو، ہارون جیسا عقیدہ اپنے اندر پیدا کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عقیدہ توحید، اللہ کے ذکر کو اپنے دل میں بسا لے تو تمام معجزات ہم دیکھتے ہیں۔ معزز حاضرین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایسے ماں باپ سے پیدا ہوئے جو مسلمان تھے الحمدللہ، لیکن یہ بات یاد رکھنا چاہیے دنیا میں جو لوگ غیر مسلم ہوتے ہیں اگر وہ مسلمان ہوتے ہیں تو ان کی زندگی میں تبدیلی کیسے آتی ہے؟ پیدائشی مسلمان کو اسلام کی جو ہے اہمیت معلوم نہیں ہوتی، ایک نو مسلم ہوتا ہے، اس کے دل میں جب ایمان گھستا ہے اس کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کی زندگیوں کو دیکھو جو غیر مسلم تھے، اسلام کو گلے لگایا تو مرنے سے پہلے ایسے کام کر کے چلے گئے، اگرچہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں لیکن ان کے کارنامے آج بھی دنیا یاد کر رہی ہے۔ ایک مثال ہم آپ کو دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جب کسی غیر مسلم کو اسلام کی توفیق دیتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے، تو اسلام اس کے کفر اور شرک میں زندگی کے سارے چیزوں کو مٹاتا ہے۔
اسلام لانے سے پہلے احد پہاڑ بڑے جیسے گناہ بھی کر لے، لیکن اسلام لاتے ہی یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کے دل کو ایسے پاک کرتا ہے، بالکل پرندے کی طرح، اونے کی طرح بنا دیتا ہے۔ یہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ہے، مدینے کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں عمرو بن عاص، یا رسول اللہ اگر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں تو کیا ملے گا؟ سوال دیکھو کیسا ہے، اسلام لانے سے پہلے کفر و شرک میں تھے، پتہ نہیں کیا کیا گناہ کیے تھے، جیسے ہی اسلام کو گلے سے لگایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ اگر میں آپ کے ہاتھ پر اسلام لاتا ہوں تو کیا اسلام لانے سے پہلے جتنے گناہ تھے سارے دھل جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمرو بن عاص دیکھو، اسلام لا لو، اسلام سے پہلے تم نے کتنی خطرناک زندگی گزاری، تم نے جیسے بھی گناہ کیے، اسلام لاتے ہی یہ کلمہ تمہارے دل کو آئینے کی طرح بنا دے گا۔ تب چل کر وہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لہذا جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، یہ کلمہ ہمارے دلوں کو پاک کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی نے اپنی قوم سے کہا ہے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھو۔ آج ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن کلمے کے ساتھ شرک کی گندگی ملی ہوئی ہے، اس وجہ سے جو ہے آج ہمارے دلوں میں غیر اللہ کا ڈر بس گیا ہے۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ذکر کرتے تھے، ناپسندیدہ اور گندے جگہوں کو چھوڑ کر اللہ کے نبی ہمیشہ ذکر میں رہتے تھے۔ آج اگر ہم دنیا کا کوئی آدمی اگر چھوٹے آڑے وقت میں اگر کام آ جائے، زندگی بھر اس کو یاد کرتے ہیں، جس رب نے ہم کو نعمتیں دی، جس رب نے ہم کو دل کو پاک کرنے کی توفیق دی، اگر ہم اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے، اس کے ذکر سے بسا نہیں سکے تو کیا اس سے بڑا کوئی بدبخت دنیا میں ہو سکتا ہے؟ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ذکر میں رہتے، ایسا ذکر میں رہتے۔ ایک مرتبہ پیشاب کر رہے تھے، ایک صحابی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا تو کیا کہا، اے صحابی میں چاہتا ہوں کہ سلام کا جواب دو تو میں پاکیزہ رہوں۔ تو یہ کیا کرتا ہے، ذکر انسان کے باطن کو بھی پاک کرتا ہے، ظاہر کو بھی پاک کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے ان صحابی کا جواب دیا۔ معزز حاضرین، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ یہ کون عالم ہے؟ یہ دنیا میں علماء بہت ہیں اور خصوصاً آج یوٹیوب کا زمانہ آ گیا ہے، لوگ پتہ نہیں کس کو دیکھ کر کیسے جو ہے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ علم دین کے بارے میں گفتگو کرنے کا حق ان علماء کو ہے جو کسی کے سامنے بیٹھ کر پڑھے ہوں، ورنہ کسی نے مطالعہ کر لیا، کہیں سے پڑھ کر کتاب آ گئے، یوٹیوب پر آ گئے تو ان کو جو ہے بڑے عالم مت سمجھو آپ۔ جو حقیقی طور پر کسی مدرسے کا فارغ ہے، اور وہ عالم بڑا عالم کسی چھوٹے عالم کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اس سے علم حاصل کرو، ایسے علماء سے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ علامہ ابن تیمیہ ایسی شخصیت، ان کے مرنے کے بعد ایسی شخصیت اب تک پیدا نہیں ہو سکی۔ یہ علامہ ابن القیم ہے، یہ استاد، یہ شاگرد، ان دونوں نے دنیا کو جو علم دیا شاید قیامت تک اور کوئی دے سکے۔ یہ وہ علماء ہیں جن کی زندگی پوری اسلام کے لیے وقف ہو گئی۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں، یہ بات کہنے کی ضرورت اس لیے پڑی مجھے، دنیا میں بہت سے علماء ہیں، کچھ ایسے ہیں جو مالداروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، کچھ علماء ایسے ہیں جو عمل نہیں کرتے، لیکن جن علماء کی بات آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں یہ باعمل علماء تھے، جنہوں نے قرآن و حدیث کو پڑھا، اس پر عمل کیا، اپنے زندگی کے جو تجربات تھے لوگوں کے سامنے مکمل طور پر پیش کیے۔ کیا کہا، یہ ذکر انسانی نفس اور دل کے لیے کتنا اہم ہے۔ کیا کہتے ہیں، دل مردہ ہوتا ہے، انسان مرتا الگ ہے، اس سے پہلے دل مردہ ہوتا۔ آج ہم دیکھو ہمارے دل کتنے مردہ ہو گئے ہیں، اگر کوئی رو کر بھی خطبہ دے ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا، اگر کوئی رو کر بھی کچھ بولے تو ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا، ہم اس کو ٹال دیتے، کہتے ہیں ہر گزرا ہوا زمانہ ماضی ہے۔ تو لہٰذا یہ سب سے پہلے ذکر کیا کرتا ہے، انسان کے دل کو بیدار کرتا ہے۔ اگر قرآن سنو بے اختیار آنکھوں سے آنسو آ جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو، ہمارا دل اتنا نرم ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر ہمارے آنکھوں سے آنسو آ جائیں۔ یہی حقیقت میں دلوں کی زندگی ہے۔ کھاتے پیتے زندے رہنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے زندہ کرو، یہی حقیقت میں زندگی ہے۔ کیا فرمایا، یہ اللہ کا ذکر انسان کے دل کو زندگی عطا کرتا ہے۔
آپ دیکھو ایک آدمی کو جس کو سانس لینے میں تکلیف ہے، کوئی مشین رکھ دیتے ہیں ہسپتال میں، یہ کیا اس کے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے ہسپتال میں مشین رکھی گئی ہے؟ آپ کے اگر آپ اپنے دل کو جو ہے زندہ کرنا چاہتے ہیں، ہسپتالوں میں کوئی دوا نہیں ملے گی، میڈیکل اسٹور میں کوئی دوا نہیں ملے گی. دلوں کو زندہ کرنے کے لیے اگر سامان ہے تو قرآن میں ہے، دلوں کو زندہ کرنے کے لیے اگر سامان ہے تو حدیث میں ہے، دلوں کو زندہ کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. دلوں کو زندہ کرنے کے لیے سب سے بہتر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. کتنی اچھی مثال دی، جب ذکر کیا، ذکر کرنے کے بعد اپنے زندگی میں وہ لذت دیکھی، وہ مزہ دیکھا، تو تب علامہ ابن تیمیہ نے وہ بات کہی. کیا کہا؟ ذکر کہا، ذکر جو ہے دل کے لیے پانی کی طرح ہے. کیسے ہے؟ جیسے پانی کو، جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیا کہ تڑپتی کیسی ہے، اس طریقے سے ایک مومن کا دل ایسے ہونا چاہیے، اگر وہ اللہ کا ذکر نہ کرے تو تڑپ جائے. جیسے پانی کے بغیر مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طریقے سے ایک مومن اللہ کے ذکر کے بغیر کبھی زندہ ہی نہیں رہ سکتا. آج ہم صبح اٹھتے ہیں، نہ صبح کی دعا، نہ کھانے پینے کی دعا، نہ کچھ دعا، دل کہاں سے جو ہے زندہ رہیں گے؟ دل مردہ سے مردہ ہوتے چلے جائیں گے. یہ بڑی اچھی بات فرمائی. اور اسی طریقے سے علامہ عبد القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی فتح کی بات کہتے ہیں. یہ بات غور سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرنے والے لوگوں کی 4 قسمیں. کیا کیا؟ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف زبان سے ذکر کرتے ہیں. دوسری قسم کہا دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو دل سے اللہ کو یاد کرتے ہیں. 2 قسمیں ہوئی. تیسری قسم کہا دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے زبان سے بھی دل سے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہ تیسری قسم ہوئی. چوتھی قسم کہا دنیا میں کچھ ایسے بد نصیب بھی ہیں جو نہ اپنی زبان سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، نہ اپنے زبان سے دل سے یاد کرتے ہیں. ان چاروں میں سب سے اچھا کون سا ہے؟ فرمایا جو اپنے دل میں اللہ کی یاد کو اور محبت کو بسا کر اپنے دل سے اپنے زبان سے اس کا اظہار کرتا ہے، یہی سب سے زیادہ بہتر ہے. آج آپ لوگوں کو دیکھیں گے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی زبان سے اللہ کو یاد کرتے ہیں لیکن دلوں کی دنیا اللہ کی محبت سے خالی ہے. ایسا ذکر کام آنے والا نہیں ہے. اور کچھ لوگوں دیکھتے ہیں دل میں اللہ کو یاد کیا، زبان سے حرکت ادا نہیں کی، تو ایسا ذکر بھی کام آنے والا نہیں ہے. کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا تسبیح کے دانے ڈھکیل رہے ہیں، کچھ احساس ہی نہیں ہے، کبھی گالی دے رہے ہیں، کبھی فلاں ہو رہا ہے. یہ ذکر نہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ ہی دینا ہے اور دنیا والوں کو بتانا ہے کہ میں جو ہے دیندار ہوں. یا ایسی تسبیح اور ایسا ذکر ہرگز کام نہیں آئے گا. کون ذکر کام آئے گا؟ اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بساؤ، اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو بساؤ. کیا ہوگا؟ زبان سے اس کا ذکر ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دل بہت پسند، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز بڑی پسند ہے. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ آدمی اپنے دل میں اللہ کو یاد کرے، اس کا ذکر زبان، اس کا اظہار زبان سے ہو، تو یہ ذکر کی سب سے بڑی جو ہے قسم ہے. کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہتے ہیں دل کی نماز پڑھتے ہیں. نہیں ہوگا. دل کی نماز پڑھنا یہ صوفیوں کی عادت ہے. نماز دل کی نہیں ہوتی. اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات بھر کھڑے ہو کر اپنے پاؤں کو پھگانے کی ضرورت کیا تھی؟ دلوں کی نماز کچھ نہیں ہے. دل میں اللہ کو یاد، دل میں اللہ کی محبت اور اس کے ذکر کو بسانا، اور اس کے بعد اپنے زبان سے جو ہے مکمل طور پر اس کو اظہار کرنا ہے. روایتوں میں آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے چھینک. کیوں؟ اس لیے کہ بندہ چھینکتا ہے. اللہ کو یادہ پسند آتی ہے کہ میرا بندہ چھینک کر الحمدللہ کہتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جماعی ناپسند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شیطان کی طرف سے ہے. تو لہٰذا جماعی آنے کے بعد استغفر اللہ مت کہو، خالی اپنے منہ پر ہاتھ رکھو. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. معزز حاضرین، دنیا میں اللہ کے ذکر کو اور اس کے محبت کو اپنے دلوں میں بسائیں گے نا، بہت فائدہ ہوگا. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں، دیکھو 10 کا رزلٹ آ گیا، سویٹ کے ڈبے خالی ہو گئے. +2 کا رزلٹ آیا، پورا گھر ناچ رہا ہے، فوٹو پکڑ رہا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھو، اگر ہم نے دنیا میں کیا ہوا، اللہ کے ذکر اور اس کی محبت سے اپنے دلوں میں جگہ بنا لیا، اگر کر لیا، یہ دنیا کا سب سے کامیاب انسان ہے. کیا کہا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ؟ جسے ہم نے کہا یہ وہ علماء کے تجربات ہیں ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے زندگی میں تجربہ کر کے دنیا والوں کو بتا دیا. جب جیل میں ڈالے گئے تو بڑا بہترین جملہ کہا یہ دنیا میں ایک جنت ہے. ایک جملہ سنیے آپ، دیکھو یہ دنیا میں ایک جنت ہے، جو بندہ اس میں داخل ہوا آخرت کی جنت میں جائے گا. کون سی جنت؟ وہ جنت اللہ کا ذکر،
اگر آپ آخرت کی جنت کو جانا چاہتے ہیں، اس دنیا میں اللہ کا ذکر کرو، جنت میں تو سکون ہوگا، جنت میں عزت ملے گی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں دنیا میں سکون مل جائے، آرام مل جائے، ہمیں چاہیے کہ مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اور جیل میں ڈالا گیا تو عموماً کیا ہوتا ہے، جیل میں ڈالا گیا تو گھر والے بھی رونا شروع کر دیتے ہیں، اور جس کو ڈالا گیا وہ سلاخوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے سلف بھی بڑے عجیب تھے، کیسے کیسے ان کی ایمانی زندگیاں گزر گئیں۔ جب جیل میں ڈالا گیا انہوں نے الحمدللہ کہا۔ کون ہو سکتا ہے جیل میں ڈالا گیا تو الحمدللہ کہے؟ علامہ ابن تیمیہ نے جیل میں ڈالنے کے بعد جیل والوں کا بلا کر شکریہ ادا کیا، کہا تم نے مجھے اپنے نفس اور اپنے دل کی تربیت کے لیے موقع دیا ہے۔ یہ ہمارے سلف صالحین تھے۔ جب جیل میں ڈالے گئے تو ایک ایک جملہ جو نکلتا ہے ان کے دل کی کیفیت اسی سمجھ میں آتی ہے۔ کیا کہا علامہ ابن تیمیہ نے، میرے دشمن کیا کر لیں گے میرے ساتھ، مجھے کیا ماریں گے؟ یہ دیکھیے کتنا بہترین جملہ ہے، میرے دشمن کیا کر لیں گے میرے ساتھ، میرے سینے میں تو میری جنت ہے۔ ایک ایک جملہ دیکھو، اللہ کا ذکر کیا، اس جنت میں جانے سے پہلے دنیا میں ذکر میں ایسی لذت ملی کہ اس جنت کو اور اپنے سینے کو انہوں نے جنت کہا میرے سینے میرے ساتھ کیا کر لے گا میرا دشمن، جبکہ میرا باغ اور میرا جو ہے میری جنت خود میرے سینے میں ہے۔ اور کہا دیکھو میں جہاں بھی جاؤں گا یہ ذکر ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا، یہ مجھے پھانسی پہ لٹکا لیں، اندھیرے میں ڈھکیل دیں، یاد رکھو میرے دلوں کی دنیا تو بہت آباد ہے۔ اگرچہ مجھے یہ جو ہے اندھیرے کوٹری میں ڈھکیل دیں لیکن میرے دلوں کی دنیا تو آباد ہے، میرے دل میں تو ایمان ہے، مجھے ذرہ برابر بھی کچھ نہیں۔ اور اسی طریقے سے دیکھو جب جیل میں ڈالے گئے تو کیا کہا فرمایا میں جب جیل میں اکیلا رہتا ہوں تو دنیا والوں سے مل کر تکلیف جو ہوتے نا اس سے میں سلامتی میں ہوں، جب دنیا والوں سے ملتا ہوں تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب جیل کی تنہائیوں میں جب جاتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یاد آتا ہے۔ اور کہا اگر جیل میں مجھے مار بھی دیا گیا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شہادت کی موت دے گا۔ ایک ایک جملہ دیکھیے۔ اور کہا مجھے اپنے شہر سے نکالا نا، جب جا کر جیل کی دنیا دیکھوں گا وہاں اگر کوئی غیر مسلم آگا دعوت اس کے سامنے پیش کروں گا۔ یوسف علیہ السلام ہیں، ان کے سامنے جو ہے دو آدمی آئے، ان کو توحید کا سبق پڑھایا اور سمجھایا تم کون ہو، تمہارا رب کون ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، علامہ ابن تیمیہ جیل میں گئے، جیل میں ہی انتقال ہوا، لیکن ان کا وقت کیسے گزرا، کیا 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 انہوں نے۔ ان کی جیل کا سب سے بڑا کارنامہ ان کے شاگرد ذکر کرتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جیل میں 80 سے زیادہ مرتبہ قرآن کو ختم کیا۔ رمضان آتا ہے قرآن پڑھتے ہیں، رمضان گزر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے سلف جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھ کر بھی اپنے دلوں کو جو ہے قرآن کی تلاوت سے زندہ کیا ہوتے تھے۔ یہ کیسے دل تھے ان کے، یہ ان کے کیسے تجربات تھے۔ اسی طریقے سے علامہ ابن تیمیہ کا اور ایک واقعہ بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ کیا کہا علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے، میں اپنے استاد کو دیکھتا تھا کہ وہ ہمیشہ اللہ کے ذکر میں بیٹھتے تھے، جانتے ہیں نماز فجر پڑھ لی ہے کسی سے بات نہیں کی ہے، ذکر میں مشغول ہیں، سورج کے طلوع ہونے کا ہم نے انتظار کیا، سورج کے طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد اگر ہم نے چاش کی نماز پڑھی اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو مکمل حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ کتنا بڑا اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ دینا چاہتا ہے اپنی امت کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو۔ یہ علامہ ابن تیمیہ ہیں، نماز فجر کے بعد وہیں بیٹھے رہتے، چاش کی نماز پڑھتے، چاش کی نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے رہتے، ناشتہ لینے والا ناشتہ لے کر آتا، رکھتا، جانور کھا کے چلے جاتے۔ علامہ ابن القیم پیچھے کھڑے ہوتے، جب ذکر سے فارغ ہونے کے بعد اپنے استاد سے پوچھے اے استاد تم کیا کر رہے تھے، اللہ کے ذکر میں اتنے زیادہ اپنے آپ کو تھکانے کی ضرورت کیا ہے، تمہارا ناشتہ بھی آ گیا اور چلا گیا۔ تو کیا کہتے، یہ ناشتہ کھانا رات کا کھانا میرے جسم کی جو ہے غذا ہے، لیکن مجھے اللہ کے ذکر میں جو روحانی غذا مل رہی تھی مجھے کہاں مل پائے گی۔ یہ ہمارے سلف صالحین تھے جو اپنے وقت کو ایسے کیا کرتے تھے۔ معزز حاضرین یاد رکھیں آپ، دنیا میں کھا پی کر جسمانی طور پر زندہ تو رہ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے دلوں کو پاک کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اللہ کے ذکر کو اپنے دلوں میں بسا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں بسا لو۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن بصر رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ شریعت بہت لمبی ہے، شریعت پر عمل کرنا بہت لمبا ہے، آپ ایسا مختصر چیز بتاؤ جس کو میں ہمیشہ کرتے رہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی نسخہ بتایا، کہا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ عز وجل، کہا اے عبداللہ ابن بصر یاد رکھو اسلام بہت طویل ہے، اس کے احکامات بہت طویل ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو ہمیشہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہے، جہاں کہیں رہو اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے
فرمایا ذکر کے لیے کوئی جگہ نہیں، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرو، اپنے دکان میں بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے رہو، اپنے گھر میں رہو، گاڑی پر رہو، بس قضاء حاجت کو جب جاتے ہو وہ چھوڑ کر ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے دیکھو لوگوں، اللہ کو یاد کرو گے یہ دوا ہے، لوگوں کو یاد کرے بیماری ملے گی۔ آج ہم چغل خوری، غیبت، ان تمام چیزوں میں پڑھ کر اپنے دلوں کو برباد کر رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ کا ذکر کریں گے اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں بہت دے گا۔ ایک حدیث ہے بخاری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ حدیث قدسی میں کہتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ دیکھو حدیث کیسی ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ میرا ذکر کرتے رہتا ہے، جب تک اس کے ہونٹ میری یاد میں میرے ذکر میں ہوتے رہتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ کیا اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے جسم میں آ جاتا ہے، اس کے خون میں آ جاتا ہے جیسا کہ صوفی سمجھتے ہیں؟ معنی وہ نہیں ہے حدیث کا۔ حدیث کا معنی لکھنے والوں نے لکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص معیت، اللہ کی توفیق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لغو باتوں سے بچا کر مکمل طور پر یہ کرے گا۔ خطبے کے آخری میں ایک واقعہ بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ صحیح روایت آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی اور داماد ہیں۔ پرانے زمانے میں شوہروں کی خدمت کرنے کو بہت بڑا جو ہے اعزاز سمجھتے تھے۔ آج کی جیسی عورتیں، کچھ جاہل قسم کی عورتیں اپنے شوہر کی خدمت کر کے جو ہے اسے لڑنا شروع کر دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ویسا نہیں تھا۔ فاطمہ کے ہاتھ چکی پیس پیس کر جو ہے چھلنی کی طرح ہو گئے تھے۔ جب چھلنی کی طرح ہو گئے، گھٹے پڑ گئے، تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا اے علی دیکھو میرے ہاتھ میں چکی پیستے پیستے، پانی کی مشکیزیں اٹھاتے اٹھاتے میرے ہاتھ چھلنی کی طرح ہو گئے، جیسے ایک جھلنی کو ہاتھ لگائے تو چبھیں گے، فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ ویسے جو ہے چبھ رہے تھے۔ ایک دن علی کو بھی بڑا رحم آیا اپنی بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہ پر، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ دیکھو داماد کیسے شرماتے تھے کوئی بھی چیز مانگنے سے، آج تو جہیز مانگتا ہے نعوذ باللہ مرد۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، اگر چاہتے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا کر پوچھ سکتے تھے آپ نے بیٹی تو دے دی ساتھ میں نوکر نہیں دیا نا، ایسا نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اندر شرم کیسی، فاطمہ کے اندر بھی شرم کیسی، جیسے جیسے جو ہے گھٹتے بڑھتے گئے ہاتھوں میں جو ہے چکی پیس پیس کے، ایک دن فاطمہ رضی اللہ عنہا سے علی نے کہا اے فاطمہ تم خود جاؤ۔ فاطمہ نکلی تو ایک مرتبہ گئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے مسائل حل کرنے میں مشغول تھے۔ جا کر فاطمہ نے جو ہے حضرت ام سلمہ کے گھر میں ڈھونڈا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ام سلمہ سے ملاقات ہوئی تو ام سلمہ نے کہا فاطمہ کیوں آئی؟ کہا اللہ کے نبی کے پاس یہ خادم ہے وہ لینے آئی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئیں، عائشہ نے پوچھا فاطمہ کیوں آئی ہو؟ کہا اللہ کے نبی کے پاس کچھ خادم ہے وہ خادم لینے آؤں۔ شرما رہی ہیں بولنے سے، اللہ کے نبی نہیں ملے۔ دوسرے دن جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فاطمہ کے گھر گئے، جا کر کیا کہا اے بیٹی میں سنا کہ کل تو میرے گھر آئی، کیا مقصد تھا؟ حضرت فاطمہ، علی کے اندر تو شرم پہلے سے تھی، حضرت فاطمہ کو بھی اپنی ضرورت بولنے جھجک رہی ہیں۔ آج تو لڑکیاں اپنے گھر والوں سے لڑ کر پیسے لیتی ہیں، یہ کیسی بیٹی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، شرما رہی ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں فاطمہ کس مقصد کے لیے آئے؟ پھر شرم آتی ہے، بولنے اظہار نہیں ہو رہا ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کے پاس خادم ہے نا، وہ خادم دیجئے، کیونکہ میرے ہاتھ میں جو ہے چکی پیستے پیستے گھٹے پڑ گئے ہیں اور میرے ہاتھ چبھنے لگے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں آیا کہ آپ نے حضرت علی کو ہی بلایا، دونوں کو بٹھایا، تنہائی میں نصیحت کی، کیا فرمایا؟ دیکھو اے علی اور فاطمہ، اگر میں تم کو اپنا خادم دوں نا تو یہ مدینے میں اصحاب صفہ جو ہیں ان کے اوپر ظلم ہوگا۔ یہ اصحاب صفہ کون؟ جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ سامان نہیں ہوتا تھا، ہدایت کی سب سے بڑی دولت ملی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چبوترے پر رہتے تھے، جب کھانے کا وقت ہوتا دربار رسول میں جاتے، اللہ کے نبی ان صحابہ کو لے کر کھانے کا انتظام کرتے تھے۔ آپ نے فاطمہ اور علی سے کہا اے فاطمہ اور علی دیکھو، اگر میں تم کو آسانی کی اور آرام کی زندگی دینا چاہوں تو دے سکتا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھو اگر میں نے تم کو دیا تو اصحاب صفہ بڑا ظلم ہوگا، نہیں دے سکتا۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے یہ نہیں کہا کہ تم میرے بیٹی کو لے کر اتنا ظلم کر رہے ہو، اس کے ہاتھ تم نے چھلنی کی طرح کر دیا، آپ نے ایسے بھی نہیں کہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بہترین انداز میں ایک ہی جملہ کہا اے علی اور فاطمہ سنو، میں خادم سے بڑھ کر تم کو اور ایک چیز دیتا ہوں، کیا؟ سوتے وقت تسبیح پڑھ لو۔ فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ 30-50 مرتبہ تم لا الہ الا لا الہ اللہ اکبر پڑھ لو تو یہ خادم سے بہتر ہے۔ یہ قصہ بیان کر کے میں کیا بیان کرنا چاہتا ہوں؟ بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بیٹی اگر جو ہے بہو بن کر کسی کے گھر میں خدمت کر رہی ہے، ماں باپ کو اسے جو ہے اعزاز دینا چاہیے، اس کی ہمت افزائی کرنا چاہیے، بیٹی سے کہنا چاہیے بیٹی تم اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہو نا، اس کا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے، اگر اس راہ میں کوئی بھی تکلیف آئے اس کو برداشت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دنیا اور آخرت میں بہترین چیز دے گا۔ اس سے اور ایک بات معلوم ہوئی، کیا؟ اللہ کا ذکر کرنے سے صرف دلوں کی دنیا آباد نہیں ہوتی، اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ جسمانی قوت بھی دیتا۔ یہ بات دیکھو، دن بھر تھکی عائشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، اللہ کی نبی نے فرمایا چارپائی پر جانے سے پہلے یہ چیز پڑھ لو۔ علامہ ابن تیمیہ نے لکھا اس حدیث کی شرح میں، دن بھر عورت کام کر کے تھکتی ہے، جیسے ہی پڑھتی ہے سو جاتی ہے، اگر اسے دن بھر کی تکان سے نجات حاصل کرنا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ان تمام تسبیحات کا اہتمام کرے۔ تو یہ تسبیح جہاں دلوں کی دنیا آباد کرتی ہے وہیں دن بھر کی تکان کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ سوال ہے خواتین اسلام سے، ہماری خواتین بھی اپنے گھروں میں کام کرتی ہیں، کیا وہ یہ تسبیح کبھی اہتمام کی؟ کبھی شوہر پر چڑھتی ہیں، کبھی بچوں پر چڑھتی ہیں؟ نہیں ہونا چاہیے۔ دن بھر اگر آپ اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور یہ جانے سے پہلے تسبیح پڑھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کی تھکان ختم کر دے گا، اور اس کا اپنے گھر میں اور اٹھتا ہوا قدم اس کے لیے آخرت میں بہت چیز دے گا۔ معزز حاضرین، اس حدیث سے اور ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے، گھر میں کام کاج کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے نا۔ عورت اپنے کچن میں اللہ کو یاد کرے، حال میں بیٹھی ہے بھاجی پاک کرے تب بھی اللہ کو یاد کرے۔ آج ہمارے عورتوں کی دل کی کیفیت کیا ہے؟ وہ ایک دن میں 2 مرتبہ آنے والے سیریل کو دیکھتے ہیں، لیکن اپنے رب کو یاد کرنے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ معزز حاضرین، یہ وصیت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ اور علی کو کی، داماد کا حال کیا دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا سوتے وقت تم ان اذکار کو پڑھ کے سو جاؤ۔ ایک جنگ آئی، جنگ صفین۔ اس جنگ میں حضرت علی اور جو ہے دوسرے کسی صحابی کے درمیان میں لڑائی ہوئی۔ پوچھنے والے نے علی سے پوچھا اے علی، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو وصیت کی تھی کہ سوتے وقت وہ تسبیحات کو پڑھے، کیا تم بھی اس پر عمل کرتے تھے؟ کہا ہاں۔ پوچھنے والے نے پوچھا جنگ کی رات بھی تم نے سوتے وقت یہ پڑھا؟ کہا ہاں۔ دیکھو صحابہ اکرام ہمارے کیسے تھے، اللہ کے نبی نے اپنے بیٹی کو نصیحت کی، داماد بھی کیسا مبارک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو جنگ کے رات کو بھی فراموش نہیں کیا۔ بہرحال موضوع بہت طویل ہے، انشاءاللہ آنے والے خطبہ میں اور چیزیں بیان کریں گے۔ پورا خلاصہ یہ ہوا، آج جو ہے جتنی ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے ہمارے دل بھی ویسے کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، مسجد سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمارے دلوں کی دنیا کیا ہو رہی؟ ویران ہو رہی ہے۔ ضرورت ہے اپنے دلوں کو پاک کرو، اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر چہرہ بتانے سے پہلے اپنے دلوں کو شرک سے کفر سے مکمل طور پر پاک کرو، غلط قسم کی محبتوں کو اپنے دلوں سے نکالو۔ کیا ہوگا اگر اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں جگہ بنا لے گی؟ ہم سارے دنیا والوں کو ڈرا سکتے ہیں، کبھی دنیا کی کسی بڑی طاقت سے ہم ڈر نہیں سکتے۔ بہرحال باتیں بہت آئیں، موضوع خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہی ہم اپنے دلوں کو پاک کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں میں جو ہے اللہ کے ذکر اور اس کی محبت کو بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، صحابیات اپنے دلوں کو پاک کرتے تھے، ویسے ہمیں جو ہے پاک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولی و مولاہا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ علی احسانہ۔